ایمان ایسی دولت ہے جو چھپے نہیں چھپتا، چھپے نہیں چھپتا، وہ نظر آتا ہے، جہاں نظر آتا ہے وہاں روشنیاں پھیل جاتی ہیں۔ میں جب سے کالج چھوڑا میں کبھی ہوٹلوں میں نہیں گیا۔ یہ 5 اسٹار ہوٹل کا اس وقت ہم جایا کرتے تھے جب کوئی وہاں جانے کا نام نہیں لیا کرتا تھا۔ چھوٹی عمر میں لاہور چلے گئے، ماں باپ جیب میں پیسے ڈال دیتے تھے، وہ سمجھتے تھے پڑھ رہے ہیں، ہم کچھ اور کاموں میں ہوتے تھے۔ تو پھر اس کے بعد میں زندگی میں پہلی دفعہ گیا تو ہمارے ایک دوست تھے، ان کی بیٹی کی شادی تھی۔ تو میں کبھی نہیں جاتا ایسے موقعوں پر اس قسم کی جگہ پر، لیکن اس نے میری اتنی منت کی کہ میں شرمندہ ہی ہو گیا۔ میں نے کہا اچھا بھائی میں آ جاؤں گا، اور پھر اس نے مجھے تسلی دلائی کہ وہاں سارا الگ الگ ہے، عورتوں کا انتظام الگ ہے، مردوں کا الگ ہے، پی سی لاہور میں۔ تو میں کوئی 30-32 برس کے بعد اس ہوٹل میں قدم رکھا، ماضی کے دھندلکوں میں جھانکتے جھانکتے کتنی صبحیں کتنی شامیں وہاں گزری ہوئی تھیں غفلت کی۔ تو میں جب وہاں سے نکلنے لگا کھانے کے بعد تو عورتیں نکل رہی تھیں، اکثر بے پرد تھیں۔ تو وہاں گیلری میں مجھے کسی نے روک لیا، مجھ سے بات کرنے لگ گیا، میں کھڑا ہو گیا۔ دائیں بائیں کچھ اور عورتیں کھڑی تھی، اتنے میں سب کی نظر پیچھے لگی، عورتوں کی بھی مردوں کی بھی۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ نظریں پیچھے کیوں اٹھ رہی ہیں۔ کیا دیکھا، میرے قریب سے ایک خاتون گزری جو سر سے لے کر پاؤں تک مکمل برقعے میں، ہاتھوں پہ بھی دستانے تھے اور پاؤں میں جرابیں تھیں، اور ایک بالکل سادہ سا برقع انہوں نے پہنا ہوا تھا۔ جب وہ گزری ہے تو ایک دم سناٹا چھا گیا، سارے عورتوں پر بھی سارے مردوں پر بھی۔ تو مجھے اس وقت خیال آیا کہ یہ حق ہے، یہ سورج جب چمکتا ہے تو ہر ایک کو اس کی روشنی نظر آتی ہے۔ وہ عورت اتنے اعتماد سے گزری، ورنہ ایسے ماحول میں تو جنہوں نے پردے کیے ہوتے ہیں وہ پردے اتار دیتے، سر سے دوپٹے اتار دیتے، وہ اس میں اتنا گزری، اوہو، سب کی نظریں شرم و حیا سے جھک گئیں۔ وہ عورتیں جن کے دوپٹے کہیں جا رہے تھے ان کی بھی نظریں شرم و حیا کی وجہ سے جھک گئیں۔ یہ مسلمان عورت کی پہچان ہے، یہ فاطمہ کی بیٹی ہے، یہ خدیجہ کی بیٹی ہے، یہ مغرب کی ننگی بیٹی نہیں ہے کہ جہاں ماں بیٹی کا تصور ختم کر دیا گیا ہے۔ اب وہ گندگی ہماری طرف پھینکنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں یہ گند چاٹنے پر لگانا چاہتے ہیں، اور ہم اللہ کی منت کر رہے ہیں یا اللہ تو اس نظام کو توڑ دے۔ ہماری تو بے بسی ہے، ہماری بیٹیوں کے سر سے دوپٹے اتر گئے، کپڑے مختصر ہو گئے، عجب حال ہے۔ حیا پتہ نہیں کہاں ہی روٹ کے چلا گیا، نظر ہی نہیں آتا۔ پہاڑوں میں جا کے بھی ڈھونڈا، وہاں بھی نہیں ملا، صحراؤں میں گئے، دریاؤں میں گئے، کہیں نہیں ملا۔ کبھی ایک صفت ہوا کرتی تھی، آج پتہ نہیں کہاں سے ملے گی، کس بازار سے ملے گی۔ وہ منڈیاں ہی بند ہو گئیں۔ جس قوم کی بچیاں ناچ گانے کو اپنا شعار اور شوق بنا لیں، ان کی نسل سے اب خالد بن ولید نہیں پیدا ہو سکتے، ناچنے والے ہی پیدا ہوں گے۔ محمد بن قاسم نہیں پیدا ہو سکتے، طارق بن زیاد نہیں پیدا ہو سکتے۔ مجھے صلاح الدین یاد آیا، میں بہت رویا۔ وہ بھی کسی ماں کا جنا ہی ہوا تھا۔ اس کے زمانے میں کرک، ایک ہمارے پاکستان میں کرک ہے، ایک اردن میں کرک ہے، اونچی پہاڑی پر وہ شہر ہے، بڑا دشوار قلعہ ہے۔ اس پر ایک حکمران تھا، عیسی کرن تھا، ریجنالڈ۔ تو کرک کے قریب سے قافلے گزرتے تھے حج کے، تو اس نے ایک دفعہ حاجیوں کے قافلے پہ حملہ کیا اور کہنے لگا بلاؤ اپنے محمد کو، تمہاری مدد کرے، اور سارے حاجیوں کو تحقیق کر دیا۔ اور دوسری دفعہ اس نے بحری بیڑا تیار کی اور مدینے پر حملہ کرنے کے لیے وہ بندرگاہ تک پہنچا، یمبو کی، لیکن موسمی حالات سازگار نہ تھے تو واپس ہو گیا۔ تو حطین کی لڑائی ہوئی ہے فلسطین میں، اس میں سارا یورپ اپنی طاقت کے ساتھ میدان میں اترا تھا، اور ادھر تنہا صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اکیلا اس لشکر سے ٹکرایا تھا، اور انہیں اس میں
सारी रोमन एम्पायर को शिकस्त हुई थी, तो बड़े बड़े बादशाह उसमें गिरफ्तार हुए, तो उसमें रिजनाल्ड भी गिरफ्तार होके आया। तो कोई 12 बादशाह थे, रियासतों के जो सामने उसके पेश किए गए, तो प्यास की शिद्दत से सबका बुरा हाल था। तो सलाहुद्दीन ने सबको पानी पेश किया, रिजनाल्ड को नहीं पेश किया। तो यरूशलेम का जो बादशाह था हम फरे, उसने अपना पानी बचा के उसको दिया। तो सलाहुद्दीन ने कहा ये पानी तू दे रहा है, मैं नहीं दे रहा हूँ। इस्लाम में ये है जब किसी को पानी पिला दो तो उस पर तुम हाथ नहीं उठा सकते, ये अमन की निशानी। तो सलाहुद्दीन ने फौरन उसे कहा ये पानी तूने दिया, मैंने नहीं दिया। तो फिर उन्होंने रिजनाल्ड को इस्लाम की दावत दी कि तू मुसलमान हो जा, मैं तुझे दावत देता हूँ। उसने इनकार कर दिया, मैं नहीं होता। तो उन्होंने कहा मैंने तेरे कत्ल की 2 दफा कसम खाई थी। एक जब तू मदीने पे हमला आवर हुआ था तो मैंने कसम खाई थी मैं तुझे अपने हाथों से कत्ल करूंगा, और दूसरी दफा जब तुमने हाजियों पे हमला करके कहा था बुलाओ मोहम्मद को, तो मैंने कसम खाई थी कि मुझे अल्लाह ने मौका दिया तो मैं अपने हाथ से तेरी गर्दन उड़ाऊंगा। आज मोहम्मद का अदना गुलाम तेरी उस बात पर ये फरीजा अदा करने के लिए आ रहा है, और अपनी तलवार से उसकी गर्दन उड़ाई, वो पीछे लटक गई, पूरी नहीं उड़ी, पीछे लटक गई। खौफनाक मंजर बन गया। तो सारे बादशाहों पे कब कभी तारी हो। तो सलाहुद्दीन फरमाने लगे हमारे मजहब में ये नहीं है, बादशाहों के साथ हम बादशाहों जैसा ही सलूक करते हैं, पर ये हुदूद से आगे चला गया था। अभी मुझे ये किस्सा भूला हुआ था, मुझे इन्हीं हादसों में, इन्हीं हंगामों में वो याद आया। तो बात तन्हाइयों में बैठ के बेबसी के आंसू बह जाते हैं, और इसके सिवा कोई चारा नहीं है। हमारी सारी नस्ल मौसीकी में डूब चुकी है। जो बदन सुरताल पे थरकते हों, जो बदन मौसीकी के ऊपर हिलते हों, रक्स में आते हों, उन पे कांटे ही उगेंगे, उन पे सलाहुद्दीन का फूल नहीं उग सकता, उनमें मोहम्मद बिन कासिम के फूल नहीं उग सकते। बांझ हो गई है हमारी नस्ल, और ये यूरोप का शहर है जो चल गया है। हमारी बेबसी है, हमारी बेबसी है। मैं तो बस मिन्नत ही करूंगा, अपने आप को पहचानो, अपनी हस्ती हैसियत को पहचानो, अपनी निस्बत बदलो। तुम्हारी निस्बत यूरोप के साथ होके अगर मौत आई बेकीमत हो जाएंगे। अगर मदीने वाले की निस्बत मिल गई तो हज़रत फातिमा के दाएं बाएं तुम्हें भी खड़ा कर दिया जाएगा, हज़रत खदीजा के दाएं बाएं तुम्हें भी खड़ा कर दिया जाएगा। ये चंद दिन हैं, सब्र कर लो, घुट घुट के मर जाना ही बेटियों की रिवायत है। मशरिक की बेटी, उसने घुट घुट के मरना ही सीखा है। हाँ, ये आज़ादी, ये आवारगी, ये मगरिब की औरत का खासा है। और 18वीं सदी तक मगरिब में भी कोई औरत ऐसे नंगी ना थी, और घर की जिंदगी थी कि वो सता नहीं है जो खड़ा कर दे हुक्म पर। नमाज तक किसको नहीं पता कि फर्ज है, क्यों नहीं पढ़ते? ईमान का सरमाई थोड़ा हो गया है। पर्दे का किसको नहीं पता कि मुसलमान औरत के लिए पर्दा फर्ज है, ऐन है, क्यों नहीं पर्दा हो रहा? सरमाया कोई नहीं, पैसे कोई नहीं, तो पैसे से चीज खरीदी जाती है, ईमान से चीज खरीदी जाती है, इताअत ईमान से आती है। तुम पर्दा उठ गया, ईमान की हरारत। एक औरत जब 5 हिजरी में पर्दे का हुक्म आया तो रात को हुक्म आया, किसी को पता चला किसी को नहीं चला। फजर की नमाज में औरतें भी आती थी मस्जिद में, एक अलग जगह बनी थी। जब एक खातून आई, देखा तो सारी औरतें पर्दे में चौतरों में छुपी। तो तुम्हें क्या हुआ? कहने की तुझे खबर नहीं, रात को पर्दे का हुक्म आ गया। अच्छा, ये तो बोलता था नहीं, रात को अल्लाह ने कह दिया है। तो उन्होंने उसी वक्त नमाज के बाद एक बच्चे को भेजा, कहा जाओ बेटा मेरे घर से चादर लेके आओ। वो बच्चा गया, घर से चादर लेकर आया, फिर छुपा के चेहरे पे छुपा के जब घर पहुंची तो उनके खामिद ने फरमाया जब तुम्हें पता ही वहां जाके चला था, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत, यहीं आके शुरू कर देती। तो फरमाने लगी अल्लाह के हुक्म का पता चलने के बाद मेरी जुर्रत न हुई कि एक कदम भी उसकी मर्जी के खिलाफ। अब चूंकि ईमान की हरारत है नहीं, ईमान की ताकत कमजोर हो चुकी है, तो हीले बहाने और लच्चर उज़र। हजरत
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا تو اپنی خادمہ سے کہا، حضرت علی موقع پر موجود نہیں تھے، کہا کہ غسل کا پانی رکھ، انہوں نے پانی رکھا، انہوں نے غسل فرمایا کہ میرا فلان جوڑا نکالا، چارپائی میری بیچ میں، تب انہوں نے کمرے کے بیچ میں چارپائی کر دی، ایسے لیٹی قبلی کی طرف منہ کر کے کہنے لگی میں مرنے لگی، علی سے کہنا میرا غسل ہو چکا ہے، میرا کوئی کندھا بھی نہ ننگا کرے، میرا کوئی نہ سطح کھولے، میں نہا چکی ہوں، میرا غسل ہو چکا ہے۔ ان کو مرنے کے بعد بھی یہ ذکر ہے کہ میرا کندھا ننگا نہ ہو۔ آج کے لباس نہیں دیکھتے ہو، ساری کمر ننگی ہو رہی ہے، سارے بازو ننگے ہو رہے ہیں، یہ مغرب کی بیٹیاں بن کے عزت پانا چاہتی ہیں۔ مغرب کی عورت نے آزاد ہو کر بڑا دکھ پایا ہے، مجھے میرے رب کی قسم، اس کی آزادی نہیں ہلاکت ہے، ہلاکت۔ اپنے آپ کو چھپاؤ چھپاؤ چھپاؤ، جتنا چھپو گی اتنا اللہ کے نا روشن ہو جاؤ گی، جتنا ظاہر ہوگی اتنا اللہ کی نظر میں ذلیل ہو جاؤ گی۔ یہ تو پاگلوں کا جہان ہے، پاگلوں کے پیچھے چل پڑو گے۔ ہماری مائیں وہ ہیں جنہوں نے موت کے بعد بھی کہا میرا ستر نہ کھلے، کوئی میرا کندھا بھی نہ دیکھتے۔ حضرت علی تشریف لائے تو انتقال ہو چکا، تو خادمہ نے کہا کہ یہ فرما کر گئی ہیں، فرمایا ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ کسی طرح جنازہ اٹھایا گیا، اور پھر اس سے کچھ دن پہلے کی بات ہے، اسما بنت امیس سے کہنے لگی میری میت کا کوئی ایسا انتظام کرو کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے میرا قد کیسا، میرا جسم سے۔ تو انہوں نے کہا میں نے حبشہ کی ہجرت کی تھی، تو وہاں عورت کو دفن کرنے کے لیے، عورت کی میت اٹھانے کے لیے ہوتا ہے کہ وہ چارپائی کے اوپر ایسے وہ لکڑیاں جو لچکدار ہوتی وہ اس طرح پھنسا دیتے ہیں، اس کے اوپر چادر ڈال دیتے ہیں، تو اس سے وہ سارا وجود اندر چھپ جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا قد کیا ہے، موٹائی کیا ہے اور چھوٹائی کیا ہے۔ کہ بس میرے ساتھ بھی ایسا ہی کر۔ ایک مدد اللہ نے کی کہ میں رات کو اندھیرے میں اٹھایا، دن کے اجالے میں نہیں اٹھایا۔ ایک پردہ اللہ نے کہا تو پوری رات کوئی پردے کا حکم دے دیا کہ محمد کی بیٹی آ رہی ہے، پردہ کرو۔ دوسرا کام اسما بنت امیس سے کروایا، انہوں نے اوپر لگا دی۔ وہ دستور آج بھی عرب میں چلا آ رہا، حضرت فاطمہ سے ہی شروع ہوا، اسے پہلے نہیں تھا۔ یہ جو جنازہ ہوتا ہے، اب دیکھو حرم میں جو جنازہ ابھرا ہوتا ہے وہ خاتون کا ہوتا ہے، اس کے اوپر انہوں نے کور لگایا ہوتا ہے۔ دیکھنا جو لوگ جاتے ہیں حج پہ، وہ میں تو کئی سال سے جا رہا ہوں، قریب پڑھا بھی تھا، وہ دیکھا بھی ہے کہ جو خاتون کا جو جنازہ ہوتا ہے ویسے ابھرا ہوتا ہے، اور جو مردوں کا جنازہ ہوتا ہے ویسے سیدھا ہوتا ہے۔ وہ ایسے اونچا کیا ہوتا ہے تاکہ یہ عورت کس قد و قامت میں ہے وہ بھی پتہ نہ چلے۔ اسلام ایسے حیاؤں والا طریقہ زندگی بتاتا ہے کہ ہماری عورت کا مرنے کے بعد بھی پردہ ہے، یہ زندہ ہو کے باہر نکل رہی ہے، کون ان کو سمجھا؟ ہاں ہائے، تبلیغ اسی زندگی کو سیکھنے کا کام ہے، یہ پاک زندگی ہے، پاکیزہ زندگی، اس کو لے کے در در گھر گھر پھرنا، لوگوں کی خیر خواہی میں، ان کو اللہ کے ساتھ جوڑنے میں، دھکے کھانا، لوگوں کی منتیں کر کے ان کو اللہ رسول کی ترتیب زندگی سمجھانا بتانا، یہ ہے تبلیغ کا کام۔ اس کے لیے ہم عورتوں کو بھی نکالتے ہیں، مردوں کو بھی نکال دو، بھائی سیکھو سیکھو۔ اوپر سے ہواؤں کا تیور بدلا ہوا ہے، پانی بفر چکا ہے، زمین بے لگام ہونے کا ہے، سمندر اچھل اچھل کے اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں کہ یا سیدھے ہو جاؤ یا پانی کی لگام کھل سکتی ہے، یا زمین اپنی کروٹ بدل سکتی ہے، یا ہواؤں کی لگام ڈھیلی ہو سکتی ہے، یا چاند سورج کی گردش وہ ہمارے خلاف چل سکتی ہے، اور کوئی لاؤڈ سپیکر لگا کے بتائے گا کہ بس کرو، ختم کرو، باز آ جاؤ۔ انہی چیزوں سے اللہ بتائے گا کہ لوٹ آؤ لوٹ آؤ لوٹ آؤ لوٹ آؤ۔ اس لیے بھائیو بہنوں، توبہ کرو اللہ کے دربار میں، مانگو اللہ سے معافیاں، اور اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کی پاکیزہ ترتیب میں لاؤ اور ڈھالو، اس کو نکل کے سیکھو، گھروں میں اس کی فضا بناؤ، بچوں کو لے کے بیٹھو، ان کو آخرت بتاؤ، جنت بتاؤ، جہنم بتاؤ۔ آج کا ماں باپ بڑا ظالم ہے کہ 2 تا 3 سال کے بچے کو اسکول کے حوالے کر دیتے، اور مائیں پارے باپ پارے، باپ کاروبار میں، میں اپنے بناؤ سنگار میں، آج کی ماں نے جو کرنا تھا وہ تو کر نہیں رہی۔ اللہ نے اس کے ذمہ حامد کی روٹی نہیں لگائی، حامد کے ماں باپ کی خدمت نہیں لگا، وہ کرے تو اس کی نیکی اور کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ نہ کرے تو اس عورت کو نافرمان عورت نہیں کہا جا سکتا۔ تو پھر اس کے ذمہ کام کیا ہے؟ تھکا دینے والا، کھلا دینے والا، جوڑ جوڑ درد سے پکار اٹھے، وہ کیا ہے؟ نسل کو تیار کرنا۔ یہ اتنا اوپا کام ہے کہ دانت کے تلے پسینہ آ جائے،
جو مائیں کرتی نہیں ہے وہ اپنی طرح جنگل کے پودے کی طرح جوان ہوتے ہیں، جوان ہوئے ویسے آنکھ دکھاتے ہیں تو پھر ماؤں کے کلیجے پاڑتے ہیں۔ جب بیٹی آگے سے بولتی ہے تو ماؤں کی راتوں کی نیند اڑتی ہے، اسے سمجھایا کب تھا، اسے ٹائم کب دیا تھا، بچوں کے ساتھ کب بیٹھے تھے۔ مدرسہ تربیت کی جگہ نہیں ہے، نہ خانقاہ تربیت کی جگہ ہے، نہ تبلیغ تربیت کی جگہ ہے۔ سب سے بڑی اور سب سے طاقتور تربیت کی جگہ ماں کی گود ہے اور باپ کا سایہ ہے۔ ماں نے گود خالی کر کے ٹیوٹر کے حوالے کر، ٹیوٹر کے پیٹ سے نکلا ہے کہ تمہارے پیٹ سے نکلا ہے؟ حوصلوں میں 11 سال تھا تو میرے باپ نے مجھے ہاسٹل میں ڈالا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہاسٹلوں میں دھکا دے دیا، پارے تو وہ جنگلی جانور کی طرح اور جنگل کے کانٹے دار جھاڑی کی طرح وہ پروان چڑھتے ہیں، انہیں کیا خبر ماں کیا ہے، باپ کیا ہے۔ تو اللہ کا احسان ہوا، تبلیغ کا کام چلا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں راہیں سجھا دی، دکھا دی۔ تو اپنی اولاد کے لیے وقت نکالو، گھروں میں اٹھو، صحابہ کی سیرت پڑھو، حضور کی سیرت پڑھو، جنت جہنم کے واقعات سنو، پڑھو، سناؤ، ان کے معصوم ذہنوں میں ڈالو۔ تو آگے جب چڑھیں گے، پروان چڑھیں گے تو کچھ اپنے اوپر پھلدار ہو کر وہ نکلیں گے، ورنہ وہ کانٹے دار جھاڑیاں بنیں گے، کانٹے دار سے وقت دو، اپنے آپ کے لیے وقت نکالو، اپنی نسل کے لیے وقت نکالو، اپنے گھروں کو مسجد بناؤ، گھروں کو مسجد بناؤ۔ زبان کا بول بڑی طاقت رکھتا ہے، زبان کے بول میں اللہ نے اثر رکھا۔ عیسائیوں نے حملہ کیا، مسلمان بادشاہ نے لشکر بھیجا، خبر آئی شکست ہو، تو ملکہ نے کہا یہ خبر غلط ہے۔ بادشاہ نے غصے میں کہا کیسے غلط؟ خبر باہر سے آئی، تو اندر بیٹھ کے تو غلط کہتے ہیں۔ وہ چپ ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد خبر آئی کہ واقعی خبر غلط تھی، پتہ پڑا۔ تو بادشاہ نے اپنی بیوی سے پوچھا تو نے یہ اتنے دعوے سے بات کیوں کہی تھی؟ اس نے کہا بات یہ ہے، جب یہ میرا محسوس ہوا کہ میرے پیٹ میں کوئی امانت ہے تو میرے منہ پہ ایک لقمہ بھی حرام کا نہیں ہے، میں نے کوئی مشتبہ کھانا نہیں کھایا۔ پھر جب یہ پیدا ہوا، یہ کون سنا رہی؟ کوئی کسی مولوی کی بیوی نہیں، بادشاہ کی بیوی کا سنا رہا۔ جب یہ پیدا ہوا تو میں نے جتنی دفعہ اسے دودھ پلایا، پہلے 2 نفل پڑے پھر دودھ پلایا، وضو کیا، 2 نفل پڑے دودھ پلایا۔ 2 سال میں نے یہ چکی چلائی ہے، 2 سال میں نے یہ مشقت برداشت کی ہے کہ ہر دفعہ اس کے لیے میں وضو کرتی، نفل پڑھتی، پھر دودھ پلاتی۔ تو جو اتنا پاک دودھ پی کے پروان چڑھے، وہ کافر کے آگے کیسے بھاگ سکتا؟ یہ خبر اگر آتی کہ شکست ہوگی اور میرا بیٹا شہید ہو گیا تو پھر اس کو میں مان جاتی، لیکن میں یہ نہیں مان سکتی کہ جس کو میں نے ایسا پاک دودھ پلایا ہے وہ موت کے ڈر سے بھاگ گیا۔ یہ کام آج کی ماں نہیں کر رہی ہے۔ اس کا سلیقہ سیکھنے کے لیے تبلیغ میں وقت دو کہ بچوں کو کی تربیت کرنی کیسے ہے اور گھر کی زندگی کو جنت کیسے بنانا ہے۔ بھائیو بہنوں، پچھلی پہ توبہ کرو، اگلی کے لیے تیاری کرو، اپنے گھروں کو مسجد کا ماحول دو، اپنی زندگی میں پردے کو داخل کرو،